ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مہربان تاجدار مدینہ، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مہربان تاجدار مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 152 رحمت بری حکایات مکتبۃ المدینہ کا شاہکار، اس کے صفحہ نمبر 186 تا 187 سے کچھ عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا ابن شہاب کونی رحمت اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کی، کس سبب سے؟ ارشاد فرمایا، ایک دفعہ میں اصفہان جا رہا تھا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی، میرے پاس کتابیں تھیں اور بارش سے بچاؤ کے لیے کوئی چھت وغیرہ نہیں تھی، تو میں اپنی کتابوں پر جھک کر کھڑا رہا یہاں تک کہ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ یہی عمل یعنی دینی کتابوں کی تعظیم میری بخشش کا سبب بن گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، ولا دین لمن لا ادب لہ، یعنی جو بادب نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، بادب بانسی کے مقولے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی دینی کتابوں وغیرہ کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کی جگہ پر رکھیے، دوران مطالعہ بھی ان کا تقدس برقرار رکھیے۔ کتابیں اوپر تلے رکھنے کی حاجت ہو تو ترتیب یوں ہونی چاہیے، سب سے پہلے قرآن عظیم، اس کے نیچے تفاسیر، پھر کتب حدیث، پھر کتب فقہ، پھر دیگر کتب۔ کتاب کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی جائے، جیسے بعض لوگ کپڑا رکھ دیتے ہیں، چادر ڈال دیتے ہیں، بلا ضرورت ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں جو کتاب پر رکھی جاتی ہیں، یہ نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ حضرت سیدنا شیخ امام حلوانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، میں نے علم کے خزانوں کو تعظیم و تکریم کرنے کے سبب حاصل کیا، وہ اس طرح کہ میں نے کبھی بھی بغیر وضو کاغذ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ، تو کاغذ بھی دینی عبارات لکھنے کا ذریعہ ہے، کاغذ کا بھی ادب۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی کی مجلس بھی ایک بنی ہوئی ہے جو مقدس اوراق جمع کر کے اس کو ٹھنڈا کرتی ہے، الحمدللہ۔ تو مقدس اوراق کا احترام کرنا چاہیے، بلکہ کورا کاغذ جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، وہ چونکہ لکھنے کا آلہ ہے کہ اس پہ لکھا جاتا ہے، تو اس کا بھی ادب بزرگوں نے کیا، جیسا ابھی آپ نے سنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو باادب بنائے، باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔